بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کوئی نہ کوئی جماعت ہمیشہ حق کی حمایت و حفاظت کے لیے برسر جنگ رہے گی، اور جو شخص اس جماعت سے دشمنی کرے گا وہ اس پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بتایا کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اور جب تک دجال کا ظہور نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں میں ایک جماعت اللہ کے فرض کردہ جہاد کو قائم رکھے گی۔ جس طرح عام مسلمان نمازیں قائم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک جماعت ایسی اللہ سرفروشوں کی قائم رکھے گا جو اللہ کے جہاد کو باقی رکھیں گے، اور فرمایا جو ان سے مخالفت کرے گا، جو ان سے ٹکرائے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا، اس جماعت کو اللہ غالب رکھے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جماعت کی ساتھ اللہ کی نصرت مدد شامل حال رہے گی، اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ مغلوب ہوتا رہے گا، اگرچہ وقتی طور پر ان کو مشکلات کا، پریشانیوں کا اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، مگر حالات یہ رہیں گے کہ اللہ انہیں غالب بھی فرمائیں گے اور فتح اور کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ آخری طبقہ اس امت کا وہ دجال کے ساتھ لڑے گا، تو فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ مل کر کے لوگوں کے ساتھ دین حق کی سربلندی میں لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافروں سے جنگ کریں گے، اور جنگ کرتے کرتے ان کے سامنے دجال آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھ کر کے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، اس طرح وہ ڈھیر ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو نیزہ ماریں گے جس سے اس کے خون کا فوارہ نکلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ تو دجال کے قتل ہونے تک اس امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی اور جہاد کرتی رہے گی، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جو مسلمان ہو جائے گا وہ باقی رہے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے اللہ نے اس وقت ایک قلعے تیار کیے ہوں گے جس میں وہ مسلمان محفوظ ہو جائیں گے، وہ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کریں گے۔ اس کے بعد جب سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر صرف اور صرف مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوگا، اور کافر نام کی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ پھر برکتیں ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ کافر ہوں گے، جب وہ کافر ہو جائیں گے تو پھر اللہ سارے مسلمانوں کو موت دے دے گا، سارے مسلمان مر جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں، جو سرفروشان اسلام ہیں، میدان جنگ اور میدان کارزار کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے فرائض کی انجام دہی جن کے سپرد ہے، وہ شام کے اور اس طریقے سے غزہ کے مجاہدین ہیں، تو وہ ہمارا فرض نبھا رہے ہیں، ہمیں ان کے حق میں دعا گو ہونا چاہیے اور ان کے لیے مدد کرنی چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ جنگ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے،
اور مسلمانوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور ہم ان مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے مال میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔